بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب نبیا فاقتلوہ۔ یہ حدیث پاک حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطابات کے اندر بہت زیادہ بولا کرتے تھے، اور اس ایک حدیث پاک نے پوری امہ مسلمہ کو جگا دیا ہے اور عشق کو جلا بخشی ہے۔ تو اس حدیث کے حوالے سے واٹس ایپ کے اوپر اور کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ اس کے حوالہ جات کہاں پر ہیں وہ بتائیے، اور دوسری بات یہ کہ صحابہ کو اگر کوئی گالی نکالتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے احادیث میں، اگر اس کے بارے میں بھی کچھ ہے تو وہ بھی بتایا جائے۔ تو آئیے ہم چند حوالہ جات آپ کو دیتے ہیں کہ کسی نبی کو کوئی گالی نکال لے تو اس کا حکم احادیث کے اندر کیا ہے، اور اگر کوئی کسی صحابی کو کوئی گالی نکال لے تو اس کا حکم کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے، یہ جو مشہور حدیث ہے من سب نبیا فاقتلوہ، یہ الفردوس بماسور الخطاب الجزء الثالث ہے، دار الکتب العلمیہ، اور اس کا صفحہ نمبر 541 ہے، اور یہ حدیث نظر آ رہی ہے آپ کو 5688۔ یہ روایت ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مولا علی مولا کائنات، آپ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ من سب نبیا فاقتلوہ، جس نے کسی ایک نبی کو بھی گالی نکالی تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ ومن سب صحابی فاضربوہ، تو جو کسی صحابی کو گالی نکال لے تو اس کو مارو، درے مارو۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ روایت ہمیں ملتی ہے لوامع الانوار کتاب ہے، اور اس کا جزء ثانی ہے اور صفحہ نمبر 263 ہے۔ فرماتے ہیں وقضا من سب نبیا او انتقصہ ویجب قتلہ، کسی نے کسی ایک نبی کو بھی گالی نکال لی یا اس نبی کی تنقیص کی تو واجب ہے اس کا قتل کرنا۔ آگے بڑھتے ہیں تو یہ مجمع الزوائد کتاب ہے، اور یہ الجزء السادس ہے، دار الکتاب العربی لبنان بیروت کی یہ مطبوعہ ہے، صفحہ نمبر 260 ہے۔ یہ روایت یہاں پر بھی ان علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ یعنی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سب الانبیاء قتل، کسی نے انبیاء میں سے کسی کو کوئی گالی نکالی تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ ومن سب صحابی جلدا، تو اگر میرے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو بھی کسی نے کوئی گالی نکالی تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہاں پر ایک کتاب اور ہمیں نظر آتی ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، تو اس کے صفحہ نمبر 92 ہے اور 93 کے اوپر یہ روایت انہوں نے ابو ذر حروی سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں من سب نبیا فاقتلوہ، جس کسی نے کسی ایک نبی کو بھی گالی نکالی تو اس کو قتل کر دو۔ ومن سب صحابی فجلدوہ، تو کسی ایک صحابی کو بھی کسی نے گالی نکالی تو اس کو کوڑے لگاؤ۔ تو یہ چند روایات تھیں۔ اس کے علاوہ اگر الشاملہ سافٹ ویئر میں جائیں تو اور بہت سے حوالہ جات آپ کو دکھائی دیتی ہیں، میں چند کے نام یہاں پہ لے لیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے اصول اہل السنہ و جماعہ، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 6 کے اوپر بھی یہ حدیث ملے گی آپ کو۔ آگے کتاب کا نام ہے اطراف الغرائب والافراد، اور اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 184 کے اوپر بھی
یہ حدیث نمبر 249 آپ کو ملے گی۔ آگے بڑھتے ہیں، کتاب کا نام ہے فوائد، الفوائد سے بھی یہ مشہور ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 295 کے اوپر بھی یہ حدیث ہے۔ یہاں پر ایک اور کتاب ہے الموسوعۃ العقدیہ، اور اس کی جلد نمبر 6 صفحہ 484 ہے۔ اسی کتاب کی 485 کے اوپر بھی یہ روایت آپ کو 2 جگہ کے اوپر نظر آتی ہے۔ ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے جامع الاحادیث، اس کی جلد نمبر 20 صفحہ 368 کے اوپر بھی یہ حدیث ہے۔ جامع الاحادیث کے اندر بھی یہ صفحہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور ایک اور کتاب ہے دروس فی العقیدہ، اس کی جلد نمبر 14 صفحہ 2 کے اوپر بھی یہ روایت آپ کو ملتی ہے۔ شرح منظومۃ الایمان، یہ جلد 1 صفحہ 198 کے اوپر بھی یہ روایت ہے۔ تو یہ چند روایات تھیں من سب نبیا فاقتلوہ کے اوپر۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اس کے اوپر کہ اگر کسی نے صحابی کو گالی دی تو اس کے بارے میں احادیث ہمیں کیا ارشاد فرماتی ہیں۔ تو کچھ تو آپ سن چکے، اسی حدیث کے آگے جو الفاظ ہمیں ملے تھے وہ یہ تھے کہ اگر کسی نبی کے علاوہ کسی صحابی کو اگر کسی نے کوئی گالی دی، برا بلا کہا، تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، اس کو مارا جائے گا۔ یہاں مزید ہمیں المصنف ابن ابی شیبہ، یہ دار التاج مطبوعہ ہے اور الجزء السادس ہے، صفحہ نمبر 405 ہے۔ یہاں پر روایت ہمیں ملتی ہے لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں مت دو۔ فالمقام احدہم ساعۃ خیر من اعمال احدہم عمرہ، فرماتے ہیں کہ ان کا ایک گھڑی بھر کا کوئی عمل جو ہے تمہاری پوری زندگی عمل کرنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ یہاں پہ نیچے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے من سبا اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، کسی نے میرے ایک صحابی کو بھی گالی دی تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ المجمع الاوسط الجزء الخامس دار الحرمین مطبوعہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر 94 میں ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی مت دو۔ لعن اللہ من سبا صحابی، اللہ نے اس کے اوپر لعنت کی ہے کہ جو میرے کسی صحابی کو کوئی گالی نکالتا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں اگر ہم آتے ہیں تو یہ مطبوعہ دار الفکر ہے، صفحہ 176 ہے۔ یہاں پہ یہ رقم الحدیث آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا صحابی، لا تسبوا صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور 2 مرتبہ 3 مرتبہ اگر کسی جملے کو کہا جائے، دہرایا جائے تو اس کے اندر تاکید پائی جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ میرے صحابی کو، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ فوالذی نفسی بیدہ، اور جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس کی قسم، لو ان احدکم انفقا مثلا احدن ذهبا، تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ جتنا بھی اگر کوئی سونا ہے وہ صدقہ اور خیرات کرے، ما ادرکا مد احدہم ولا نصیفہ، فرمایا کہ کوئی اپنی پوری زندگی کی کمائی وہ خرچ کر دیتا ہے، اور وہ جناب اس کی جو کمائی تھی وہ احد پہاڑ جتنے سونے کے برابر تھی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کے ایک مٹھی بھر جو کا، یا اس سے بھی بلکہ کم، تھوڑے سے جو، وہ اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ صحابہ کی شان ہے اور یہ عظمت ہے، اور یہ عظمت کون بیان کر رہا ہے؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ مرزا جونیئر جہلمی جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو
وہ غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے، صحابہ کے لیے غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے، یہی کام مرزا سینئر نے بھی کیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے غلط الفاظ استعمال کیے، صحابہ کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے۔ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے، جو کسی ایک نبی کی بھی ادنا سے بھی توہین کرتا ہے اس کو قتل کیا جائے گا، اور کسی ایک صحابی کی ادنا سے بھی توہین کی جائے گی۔ بعض علماء کرام نے تو یہ فتویٰ دیا کہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا، لیکن حدیث کے الفاظ آپ نے سن لیے کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ چند حوالہ جات تھے جو دوستوں نے ہم سے طلب کیے تھے، تو اللہ پاک ہمیں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے جو صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جتنے بھی ہمارے بابے ہیں، ان کی عزت اور تکریم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بابوں کا، یہ جتنے ہمارے بابے ہیں، ان کا ہمیں اللہ پاک خادم بنا کے رکھے، غلام بنا کے رکھے، یہی دعا ہے۔ بہت شکریہ، دعا گو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔